جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 12 اپریل کو واشنگٹن ڈی سی میں 2+2 کی ملاقات ہوئی امریکہ اور بھارت کے درمیان، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ بھی نکلا اور اس میں پاکستان کا بڑا تفصیلاً ذکر بھی ہے۔ اس میں بعد میں آتا ہوں، یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو 2+2 کی ملاقات ہے یہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے درمیان ہوتی ہے۔ کچھ سالوں سے یہ چل رہا ہے معاملہ، اور یہ اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ اب ایوالو ہو رہی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان۔ تو یہ ملاقاتیں جو ہیں 2+2 کا جو فارمیٹ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ لیکن اس ملاقات سے پہلے ایک ورچوئل ملاقات بھی ہوئی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان، اور وہ جو ملاقات تھی یا بات چیت تھی اس میں زیادہ تر روس اور یوکرین کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا۔ پریزیڈنٹ بائیڈن یا امریکہ کی خواہش ہے کہ جن ممالک نے ابھی تک روس کے جو اگریشن ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا، تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا سب ایک جا کھڑی ہو، خاص طور پہ جو بھارت بڑا ملک ہے، چین ہے، وہ روس کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اور کسی طریقے سے بھی کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے جو ویسٹرن سینکشنز ہیں وہ کسی طور بھی نرم ہو جائیں یا روس کو موقع ملے کہ وہ ان سینکشنز کو سرکموینٹ کر سکے۔ پرائم منسٹر مودی نے ایکسپلین کیا کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں میڈیشن کی، لیکن فی الحال کامیابی نہیں ہو رہی۔ میں پریزیڈنٹ زیلنسکی سے بھی ان ٹچ ہوں، پریزیڈنٹ پوٹن سے بھی ان ٹچ ہوں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ختم ہو۔ ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح معاملات چلتے ہیں۔ آیا امریکہ بھارت پہ کچھ سینکشنز لگاتا ہے، نہیں لگاتا، کیونکہ بھارت کی خواہش ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ سے روس سے آئل امپورٹ کرے بھارت، کیونکہ اس کی اکانومی کی ضروریات ہیں۔ اور پھر ایک بڑے انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ بھی تھی بھارت کے وزیر خارجہ نے کہ جی جو لوگ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں یا بھارت کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پہلے یورپ کی طرف دیکھ لیں، کیونکہ یورپ ابھی تک گیس لے رہا ہے روس سے۔ تو یہاں تک تو چلے بات ہو گئی۔ اس کے بعد اگر آپ اعلامیہ جو کل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اس میں پاکستان کے متعلق آلموسٹ ایک طویل پیراگراف ہے، اور اس میں 2-3 بلکہ ایک ہی بات ہی ہے بنیادی طور پہ کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف ریورسیبل اور میننگ فل اسٹیپ لینے چاہئیں، اور پھر FATF کا بھی ذکر ہے کہ جو FATF کی جو پروویژنز ہیں اس سے کمپلائی کرنا چاہیے۔ ممبئی پہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس سارے معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، اور اس میں ایک دوسرا جو ذکر ہے وہ پٹھان کوٹ ممبئی کا ہے کہ جو ممبئی کا اٹیک ٹرائل میں جو لوگ پاکستان میں اس وقت انڈر ٹرائل ہیں ان کو سزا دینی چاہیے، اس کیس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے۔ اور اسی طرح پٹھان کوٹ میں جو لوگ انوالوڈ ہوئے، پٹھان کوٹ آپ جانتے ہیں کہ 2 جنوری 2016 کا یہ واقعہ ہے اور پٹھان کوٹ ایئر بیس پہ ہوا تھا، تو اس میں بھی جو لوگ ملوث ہیں ان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، ان کے خلاف بھی مقدمہ چلانا چاہیے۔ تو یہ ان دو جو ہے حادثات کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو ان پہ جو ہے ایکشن لینا چاہیے، اور پھر پاکستان کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوٹ ان کوٹ کراس بارڈر ٹیررزم پاکستان کی طرف سے نہ ہو۔ تو یہ ایک سخت لینگویج ہے، اور جہاں تک ممبئی کا یہ ٹرائل چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح بھارت لے تو لال سے کام کر رہا ہے، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اور اس کی خواہش جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ کبھی ختم نہ ہو، تاکہ پاکستان کے بارے میں ایک ٹاکنگ پوائنٹ اس کو ملا ہوا ہے اور اسی کو ہیمر کرتا رہتا ہے۔ اور چونکہ ممبئی اٹیک میں 4 امریکی بھی ہلاک ہوئے تھے، تو اس وجہ سے یہ ایک بہترین ٹاکنگ پوائنٹ بھارت کو ملا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر تک جو وٹنسز ہیں اس کے بارے میں کوآپریشن نہیں ہے۔ قصاب کو بہت جلدی، اجمل قصاب جو تھا اس کو بہت جلدی انہوں نے تختہ دار پہ لٹکا دیا 21 نومبر 2012 کو۔
اسی طرح پٹھان کوٹ میں بھی ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں، ہم نے بہت جلدی میں FIR بھی کٹوا دی، اور بھارت نے جو بھی الزامات لگائے ہم نے تقریباً ان کو تسلیم ہی کر لیا۔ پھر ہم نے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی بھجوائی بھارت، جن کا ٹرمز آف ریفرنس یا مینڈیٹ بہت بہت ویک تھا۔ اب چلیے وہ غلطیاں تو ہو گئیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اس غلطیوں کی پاداش میں پوری ریاست کو سزا دیں۔ اب ہمارے ہاں ایک نئی حکومت آئی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح ان معاملات کو ٹیکل کرتی ہے، کیونکہ پچھلی جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ تو بڑے بٹر نوٹ پہ ختم ہوئی جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا معاملہ ہے۔ اب اس نئی حکومت کو ایک موقع تو ملا ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ یہ ان معاملات کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور اس کے جو ہے مزاج اب کیا بنتا ہے، کیونکہ جو پرانا ایک ماضی جو ہے اس میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہوں، آگے چلیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان باتوں میں الجھایا جائے جو باتیں ہم نے کی نہیں، جس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھیے شومی قسمت ہے کہ سب چیزوں کا ذکر تو ہے، لیکن امریکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی بات نہیں کرتا، وہ وہاں پہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کی بات نہیں کرتا۔ لیکن یہ ساری ریئل پالیٹکس ہے، نیشنل انٹرسٹ ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی تھوڑا احتیاط کے ساتھ اور محتاط انداز سے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے صحیح چیزوں کو ماضی میں ہینڈل کیا ہوتا تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ غلطیوں کی اب اور گنجائش نہیں ہے، ہمیں اب ہر قدم بڑا پھونک کے لینا ہے، بڑی احتیاط سے لینا ہے، تاکہ جو بھی، اور ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ وگرس اور کنسسٹنٹ سسٹین ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتی۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کوئی ایک خدارہ ایک مربوط حکمت عملی بنا لیجیے اور آگے بڑھیے ہر معاملے میں۔ FATF کا دیکھیے، ہم نے 27 میں سے 26 پروویژنس کو سے کمپلائی کر لیا، لیکن ابھی تک FATF کی گریڈ لسٹ سے ہم نہیں نکل پائے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی جو ہے اپنی ڈپلومیسی میں ہم نے جان نہیں ڈالی ابھی تک، اور کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا ہم نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی، کوئی اسٹریٹجائز نہیں کیا چیزوں کو لنک نہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو خدارہ تھوڑا سا آپ سیریس ہو جائیے ان معاملات میں۔ اگر آپ نے پاکستان کو اس وقت ایک بحران کسی کیفیت ہے، چاہے وہ خارجہ محاذ پہ ہو چاہے وہ اندرونی محاذ پہ ہو، تو نکالنا ہے تو کوئی تھوڑا بہت سیریس ہو جائیے، کچھ سیریس لوگوں سے مشورہ کر لیجئے، تاکہ وہ آپ کو کچھ صحیح، کم از کم کچھ صحیح مشورہ ہی دے سکیں، کوئی صحیح، باقی تو کیا کسی نے کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بحیثیت قوم سنجیدہ ہو کر ان تمام معاملات کو دیکھیں اور ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں تاکہ جو اس قسم کے آئے دن پاکستان پہ بے وجہ الزامات لگتے رہتے ہیں ان کا ہم صحیح توڑ پیدا کریں، پبلک میں نہیں، بیہائنڈ دا سینز ہماری ڈپلومیسی ہونی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔